ہمارے ساتھ اسپیشل گفتگو کے لیے جو مہمان ہیں پاکستان نیوی سے وائس ایڈمرل ڈاکٹر احمد سعید صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ اور بہت شکریہ. اس وقت جو ہے وہ آبنۂ ہرمز کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک امریکہ اور ایران کی جو ہے آپس میں جو ہے وہ بیانوں کی حد تک اور ویسے بھی سمندر کے اندر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں کہ جو ہے وہ آبنۂ ہرمز کس کے پاس ہوگا. امریکی صدر نے کچھ دن پہلے بڑا سخت بیان بھی دیا اور کہا کہ جو بھی بارودی سرنگ بچھانے والی کشتی ہوگی اسے تباہ کر دیا جائے. دیکھیں ایک دو طرح کے پروسیس جو ہے نا وہ متوازی چل رہے ہیں. ایک ہے کہ جو اصل میں جو ڈائلاگ ہو رہا ہے اور ایک ہے اس کی جو آپٹیکل ویلیوز ہیں یا اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح کے احکامات یا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ اپنی ڈومیسٹک عوام کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو ان دونوں کو اگر علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں تو آپ کو زیادہ بہتری نظر آتی ہے کہ یہ کیسے چل رہے ہیں. اب آتے ہیں کہ جو پہلا راؤنڈ ہوا تو پہلے راؤنڈ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک تو پہلی انڈیکیٹر کہ دونوں بیٹھ گئے تو اس بات کی خماس ہے کہ دونوں یہ چاہ رہے تھے کہ وار کو ختم کیا جائے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ان کی پہلی ملاقات میں دوسری بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ایران کے جو 10 پوائنٹس تھے ان کے اوپر بیس بنا کے یہ بات کو آگے چلایا گیا. یہ پہلی دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ پہلا ڈائلاگ ختم ہوا تو اس کے بعد دونوں سائیڈوں پہ ایک اعتماد کی فضا بحال ہو گئی کیونکہ اس کے بعد کسی ایک فریق نے دوسرے کے اوپر کوئی الزامات نہیں لگائے بلکہ جے ڈی وینس کی یہ جو کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی ڈیمانڈز جو ہیں اپنی ریڈ لائنز اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے اپنی ریڈ لائنز اور ڈیمانڈز ان کو بتا دی ہیں تو اس کے بعد آگے اس کے اوپر بات چیت چلے گی. یہ یہاں تک تو پہنچ گئے. لیکن اگلا جو مرحلہ ہوا اس کے فوراً بعد جہاں پہ پوائنٹ آف کنٹینشن سٹارٹ ہوا وہ تھا کہ اس سے بالکل اگلے دن اسرائیل نے بیروت پہ اٹیک کر دیا لبنان میں. جبکہ ان کے 10 پوائنٹس کے اندر یہ بات اور جو ایگریمنٹ تھا اس میں یہ تھا کہ جو جگبندی ہے یا سیز فائر ہے وہ لبنان کے اوپر بھی لاگو ہوگی. تو اسرائیل نے اس کو وائلیٹ کیا. اگرچہ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس پہ کہا کہ یہ شاید اس میں پارٹ نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ یہ پارٹ تھا. تو یہ بریچ آف ٹرسٹ ہوا. یہ جو نکات تھے ایران کی طرف سے جی ایران کی طرف سے بھی تھا کیونکہ اس میں امریکہ کی طرف سے یہ تھا کہ جو ایکسس آف ریسسٹنس ہیں ان کو وہ ختم کریں ایران. تو ایکسس آف ریسسٹنس کیا ہے؟ ان کے حزب اللہ ہے, ان کی حماس ہے اور باب المندب حوثیز ہیں. تو یہ ایکسس آف ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے ایران کی ڈیمانڈ یہ تھی. پھر آپ ایک کمپریہنسو طریقے سے مڈل ایسٹ میں پوری جتنی وار ہر جگہ ہے اس کو سب کو پھر ایک دفعہ ہی آپ ڈیل کریں کمپریہنسو طریقے سے. تو بہرحال جب یہ ہوا تو پھر ظاہر ہے ایران نے ریٹیلیٹ کیا. ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا. یہ پہلا قدم ہوا. جب اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوئی تو پھر اس کے بعد ریپل ایفیکٹ سٹارٹ ہوئے. انہوں نے کچھ شپس کو کیپچر کیا, پھر یہ بلاکڈ ہو گیا. بلاکڈ کے بعد پھر آگے بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ایک کے بعد ایک. تو اب میرے خیال میں تو یہ ہے کہ اب لاسٹ جو 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی میٹنگ کے ساتھ, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی ٹیم کے ساتھ جس نے یہاں آنا ہے, اس میں کچھ نئی ڈیمانڈز جو ہیں وہ ایران کے سامنے رکھی گئی ہیں. اور اسی وجہ سے پھر ساتھ ہی یہ جب کیونکہ اس کے 2 دن بعد جو ہے سیز فائر کا ٹائم بھی ختم ہو رہا تھا تو اس کو پھر پاکستان کے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی کہنے پہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز صاحب کے کہنے پہ جو کہ ٹویٹ بھی کیا گیا, انہوں نے اس کو انڈیفینیٹلی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ دونوں فریقین کا پہلے راؤنڈ میں پاکستان میں ٹیبل پر بیٹھنا ایران کا امریکہ کا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دونوں سیریس ہیں, وہ دونوں چاہتے ہیں کہ کوئی سولوشن ہو. لیکن اس کے بعد پھر اب ہم نے کچھ روز قبل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے سخت بیانات دیے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے ہرمز میں یہ کریں گے اور ہر کشتی کو تباہ کریں گے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ادھر سے جو ایران نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ فیس وصول کرے گا ہر شپ کی آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے,
تو پھر اس کا آگے رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں تو پہلے جیسے وہ تمام چیزیں انوائنڈ کرنی پڑیں گی میرے خیال میں، جو پہلے ڈائلاگ کے بعد سے جیسے جیسے اسکیلیشن ہوئی ہے، تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آہستہ آہستہ ڈی اسکیلیٹ کرنا پڑے گا، اور اس ڈی اسکیلیشن میں امریکہ کی طرف سے بھی جیسے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں بلاکیڈ کو بھی ریلیکس کرنا پڑے گا، کیونکہ بلاکیڈ دیکھیں یہ ایکٹ آف وار ہے، تو آپ سیز فائر بھی کریں اور ایکٹ آف وار بھی کریں تو یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کے تضاد میں آتی ہیں چیزیں انٹرنیشنل رولز کے مطابق، تو اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے ایران کو بھی بڑا اس چیز کا ادراک ہے کہ وہ انٹرنیشنل واٹر ویز جس کو اسٹریٹس کہلاتے ہیں، وہ انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشنز کے کنونشن آن لا آف دا سی ہے اس کے مطابق اس کو کھولنا پڑے گا، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کھلے گی نہیں، لیکن کھلنے کے بعد شاید ایک ایسا انٹرنیشنل میکنزم اس پہ آ جائے گا جس میں ایران کے متعلق جو ان کی سوورینٹی یا ملک کی سالمیت کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کے پاس، اس کا مداوع اس میں کیا جائے گا، اور ایک انٹرنیشنل سسٹم کے اوپر آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے، جس میں کہ جو فرانس کے صدر ہیں اور یو کے ان دونوں نے مل کے تقریباً 30 ممالک کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے، اور میرے خیال میں جلد ہی یہ بھی ایک کسی نیچ پہ پہنچ جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی بحریہ کو آرڈر کیا ہے کہ جو آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں ہیں انہیں صاف کیا جائے، تو کتنا عرصہ لگ سکتا ہے امریکن نیوی کو آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں جو ہیں وہ صاف کرنے میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کہنا اور کرنا دونوں بڑے مختلف باتیں ہیں، کیونکہ اس کو کرنے کے لیے امریکہ کو بہت قریب جانا پڑے گا اس علاقے کے جہاں پہ یہ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، اور میرے ذاتی خیال میں اس وقت یہ ممکنات میں نہیں ہے، اس لیے کہ جو ایران کے پاس جو میزائلز ہیں، ایران کے پاس جو ڈرونز ہیں یا بوٹس ہیں، وہ شاید اس کام کو کرنے میں مانع ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے میرے خیال میں راؤنڈ آف ٹاک ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ ایک سٹیپ اور کانفیڈنس لیول بہتر ہو جائے، جس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ ہم نے ڈی اسکیلیشن کے سٹیپس لینے ہیں۔ اور یہ ایران کی نیوی کی مدد سے ہی وہ کر سکتے ہیں؟ جی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کنٹری جب بھی مائنز بچھاتا ہے تو وہ مائنز کا پورا ایک چارٹ بناتا ہے، اور وہ 100% آپ کو سویپ کرنی پڑتی ہیں، اور جب تک وہ آپ نہیں کریں گے آپ کے لیے مشکل رہے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائپس آف مائنز کون سی ہیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ کچھ باٹم مائنز ہوتی ہیں جو بالکل نیچے بچھائی جاتی ہیں، کچھ فلوٹنگ مائنز ہیں جو کہ بالکل درمیان میں معلق رہتی ہیں، اور ایک ہے جو سرفیس کانٹیکٹ مائنز ہوتی ہیں جو کہ پرانے زمانے کی سرفیس کے اوپر ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ سمارٹ مائنز بھی ہوتی ہیں، کوئی آج کل نیا دور ہے تو اس میں سمارٹ مائنز ہوتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ سگنیچر، میگنیٹک، اکوسٹک یا اس طرح کے سگنیچرز کے اوپر وہ بلو کرتی ہیں۔ تو اب ان کی لوکیشن کیا ہے اور کس طرح کی ہیں، تو اسی طرح کے پھر اور یہ بڑا ٹیڈیس جاب ہے، یہ بڑا ٹیکنیکل ہے، اور اس کو اس طریقے سے انجام دینا میرے خیال میں مشکل ہوگا، لیکن اس کی زیادہ ایک پولیٹیکل ویلیو ہے۔ جیسے میں نے آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں، جن کی آپٹکس تو ایک ڈیفرنٹ ہے، لیکن ٹیکنیکلی اس کو تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔